یہ بی بی زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن قاتلان حسین اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت ہے تو اپنے امام بارگاہ کے اندر کرو، عبادت ہے تو اس کو اپنی مسجدوں کے اندر کرو، اپنے گھروں کے اندر اس کو محدود رکھو۔ جب باہر نکل کر نوحہ خوانی کرتے ہو، مرثیہ خوانی کرتے ہو اور مرثیوں میں گالیاں دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، تو بد امنی تو پیدا ہوگی۔ الحسن اسلامک سینٹر مؤسسها مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اہل بیت کے فضائل کو چھپاتے ہو، ان کے مصائب کو چھپاتے ہو۔ محرم میں سب سے زیادہ جو فتنہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کی مظلومیت کو بیان کرنے پر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ ہم اللہ کے فضل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری سچا اور سچا پیغمبر مانتے ہیں، اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کا احترام فرض سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی آپ غم کیوں نہیں مناتے ان کے نواسے کا؟ غم منانا آپ کا طریقہ ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدا ہمیشہ یا ہر سال اس کی شہادت کے دن پر کبھی بھی وہ دن نہیں منایا۔ جاؤ، میں تمہیں چیلنج سے کہتا ہوں، پورے ذخیرہ حدیث سے جتنا ہمارے ہاں موجود ہے، آپ ایک صحیح سند سے مجھے ثابت کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور بدر سے لے کر احد، تبوک اور بڑی بڑی جنگوں کے اندر بے شمار صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ایک شہید کی شہادت والے دن کو غم کے ساتھ منایا ہو؟ اور جس طرح تم گلیوں میں نکلتے ہو چھریاں لے کر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، اس طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت حمزہ کی شہادت پر یہ دن منایا ہو، یا انہوں نے اپنے حسنین کریمین نے اپنی زندگی میں پہلے شہداء کے اوپر کبھی کوئی ایسا سالانہ ماتم کیا ہو جیسے تم کرتے ہو؟ گلیوں میں نکل کر، بازاروں میں نکل کر چھریوں کے ساتھ اور ایک ایک سنگل کے ساتھ 5 چھریاں لگا کر اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا اور زخمی کرنا، یہ تمہارا مقدر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اس لیے تمہارا یہ مقدر ہے کہ تمہیں یہ چیز ورثے میں ملی ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے نیک لوگوں کی بد دعا بھی تمہارے اوپر ہے۔ یہ کتاب ہے تمہارے گھر کی، العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، یہ احیاء الآثار الجعفریہ منشورات مکتبہ مرتضویہ کی چھپی ہوئی، سید ابراہیم المیانجی اس کا مؤلف، اور یہ کتاب صفحہ نمبر 217، اور یہاں پر عقیلہ ہاشمیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک شہزادی کا بیان، حضرت علی کی بیٹی زینب امام حسین کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ بھی موجود ہے، اور ان کے الفاظ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں شہیدوں کے جو اصل حقیقی وارث تھے، انہوں نے اپنا قاتل انہی بلانے والے آل کوفہ کو
جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا اور دھوکہ دے کر انہیں شہید کیا، ان کے اوپر پر شہید کر کے ماتم اور عزاداری کرنے لگ گئے، رونے پیٹنے لگ گئے، انہی آل کوفہ کو امام علی زین العابدین بھی اپنا قاتل قرار دیتے ہیں، اور علی زین العابدین کی پھوپھی حضرت حسین کی ہمشیرہ اور علی بن ابی طالب امیر المؤمنین کی بیٹی زینب کیا کہتی ہیں؟ کہتی اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے مدد سے ہاتھ کھینچنے والے اور عہد کر کے توڑنے والے غادرو، والخزل، اور رسوائی کا تلک اپنے ماتھے پہ لگانے والو، فلا رقعت العبرۃ ولا ہدات الظفرا، تمہارے آنسو اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے قطرات کبھی نہ رکیں۔ اور وہ آگے کہتی ہیں تبکون اخی، او کوفیو، میرے بھائی کو قتل کرنے والو، دھوکے بازو، فراڈیو، اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی پہ روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، کہتی ہاں اللہ کی قسم، فبکو، روتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَحْرِيَاءَ بِالْبُقَاءِ، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، فَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، تم زیادہ رونا دھونا کرتے رہو اور کم ہنسو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا ہے قاتلان حسین اور سید الانبیاء خاتم النبیین کے خانوادہ کے قاتلوں کے لیے، کہ دھوکہ دے کر بلا کر شہید بھی کیا، اور دھوکہ دے کر بلا کر شہید کر کے پھر رونا دھونا بھی کیا، اور بی بی زینب نے بد دعا دی، جاؤ تم روتے رہو اور رونا تمہارے زیادہ لائق ہے، ہنسو کم اور زیادہ رونا دھونا کرو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن قاتلان حسین اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماتم کرنے سے روکا، کالے کپڑے پہننے سے روکا، اور تم لوگ وہی طریقہ اپناتے ہو، چہروں پہ تھپڑ مارتے ہو، گریبان چاک کرتے ہو، چھریوں کے ساتھ اپنے آپ کو لو لہان کرتے ہو، اور اسی طرح تم لوگ محرم الحرام میں بالخصوص کالے کپڑے پہنتے ہو، جن کاموں سے رسول اکرم شفیع معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور تمہاری کتب گواہ ہیں اس پر۔ تمہارے 11ویں امام کے صحابی جو ہیں وہ ابراہیم قمی، اس کے بیٹے علی بن ابراہیم قمی نے، جو تمہاری سب سے معتبر تفسیروں میں شمار ہوتی ہے، تفسیر قمی میں سورۃ ممتحنہ کی تفسیر کے اندر درج کیا ہے، کم از کم ہماری بات نہیں مانتے تو اپنے مذہب کی کتب پر ہی عمل کر لو۔ یہ اگر تمہاری عبادت ہے تو کیسی عبادت ہے جو گلی محلے میں پورے ملک میں لوگوں کے امن کو تباہ کر کے اور گلیوں میں تم اپنے آپ کو زخمی کرتے پھرتے اور شبیہیں بناتے پھرتے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت ہے تو اپنے امام بارگاہ کے اندر کرو، عبادت ہے تو اس کو اپنی مسجدوں کے اندر کرو، اپنے گھروں کے اندر اس کو محدود رکھو۔ جب باہر نکل کر نوحہ خوانی کرتے ہو، مرثیہ خوانی کرتے ہو اور مرثیوں میں گالیاں دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، تو بد امنی تو پیدا ہوگی۔